السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ کشمیر کی الیکشن سے بائیکاٹ کرنے کا بنیادی وجہ سامنے آ گئی ہے۔ تحریک انصاف نے وہ راستہ اپنایا ہے جو اسے اپنانا چاہیے تھا۔ تحریک انصاف کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہے اس پر آج شفیع جان صاحب نے کھل کر بات کی ہے، عفنان صاحب نے بھی بات کی ہے، لیکن آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، ہمیں بتائیے کہ کس کی بات صحیح ہے، کس کی غلط، آپ کس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو سبسکرائبر ہے وہ کس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں تو عمران خان زندہ باد کامنٹ میں ضرور لکھیے۔ چلیں جی، اسی پر ذرا بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں شفیع جان صاحب، وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے۔ ذرا شفیع جان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ شفیع جان صاحب ذرا فرمائیے گا کہ یہ علیمہ خان صاحبہ کی جو گفتگو ہم نے سنوائی، اس وقت وہ حیرت کا اظہار کر رہی ہیں کہ نہ جانے کس بنیاد پر بوائیکاٹ کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ آپ کی گفتگو بھی ہم نے سنائی جس میں بوائیکاٹ کا تذکرہ تھا۔ تو کیا وجہ ہے بنیادی طور پر کہ پارٹی میں اور اس طرح سے پبلکلی اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ اگر چیئرمین صاحب کوئی بات کریں جبکہ بانی جیل میں ہیں تو اس کے اوپر بھی اس طرح سے ایڈریس کیا جا رہا ہے چیزوں کو، تو اس سے کوئی پازیٹیو امپریشن تو نہیں جاتا آپ کے کارکنان پہ؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک کشمیر الیکشن کا تعلق ہے تو تحریک انصاف بائیکاٹ کر چکی ہے۔ اس کے دو مین ریزنز ہیں۔ پہلا مین ریزن تو یہ ہے کہ کشمیر کی عوام اس وقت سڑکوں پہ ہے۔ راولہ کوٹ کا آپ نے ذکر کیا، راولہ کوٹ کی کل کی فوٹیج آپ دیکھ لیں، ہزاروں لوگ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ ہے۔ ایک معاہدہ کیا گیا تھا حکومت سے اور ایکشن کمیٹی نے، دونوں کو چاہیے اس معاہدے کا پاس رکھا جائے، اور طاقت کا استعمال کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ تحریک انصاف نے اپنی کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے ان کو بھی آن بورڈ کیا، جو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ بھی ساتھ بیٹھی اور کافی دنوں تک اس پہ بحث ہوتی رہی، اور آخر کار دونوں کی کنسنسس سے یہ فیصلہ ہوا کہ اس وقت کشمیر کی عوام جو سڑکوں پہ ہے وہ ان حالات میں اپنے ووٹ کا استعمال آزادانہ طریقے سے نہیں کر سکتے، تو لہذا تحریک انصاف جو ہے وہ کشمیری عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے اس الیکشن کا بائیکاٹ کر رہی ہے۔ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے ستی صاحب، اتنی جلدی کیا تھی؟ جو صورتحال وہاں پہ ہے، نہیں تو بیرسٹر گوہر صاحب کا تو ایک اور بیان بھی تھا جو ہم نے نہیں سنوایا، لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو ریویو بھی کیا جا سکتا ہے، تو وہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب سے جو میری بات ہوئی تھی جب یہ فیصلہ کر لیا گیا تو انہوں کی یہی بات تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے دو مین ریزن بتائے تھے، ایک تو کشمیر کی جو اس وقت صورتحال ہے، دوسرا اے سی پی کا جو رویہ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارا جو بیٹ جو ہمارا انتخابی نشان تھا بلہ، اس کو ریسٹور کیا گیا، پھر اے سی پی اس میں فریق بنی، دوبارہ اس کو ایک پٹیشن جمع کی اور دوبارہ ہم سے نشان چھینا گیا، تو وہی اے سی پی کشمیر نے جو ہے الیکشن بھی کنڈکٹ کروانا ہے، تو وہ تو ایک خود فریق بن گئی ہے، تو اس الیکشن کی ساکھ کو تو اس نے متاثر کر دیا۔ پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جی بی الیکشن میں ہم نے جی بی ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ الائنس کیا، پولو مین اس کا نشان تھا۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ تحریک انصاف کے تمام امیدواران ایک نشان پہ الیکشن لڑیں گے تو بغیر کوئی وجہ جی بی ڈیموکریٹک موومنٹ پہ پابندی لگا دی گئی۔ اگر کشمیر میں بھی ہم کسی پارٹی کے ساتھ الائنس بناتے تو وہاں بھی یہ صورتحال ہوتی۔ تو تحریک انصاف کی ایک تو پولیٹیکل سپیس نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ تو دور کے بعد کے پلینگ فیلڈ ہمارے پاس نہیں ہے۔ دوسری طرف کشمیر کی عوام جو ہے اس وقت سڑکوں پہ ہے، ان حالات میں وہاں پہ الیکشن کنڈکٹ کرانا اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ 27 جولائی کو الیکشن اناؤنس کر دیا گیا ہے، تو اس کو اگر تھوڑا لیٹ کر دیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب، دو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ کہہ رہے ہیں عوام سے ہمیں ہمدردی ہے، دوسرا کہہ رہے ہیں ہمارے سمبل آپ نے لے لیے کہ تو، اور تیسرا جو ہے وہ پارٹی قیادت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کنفیوژن۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹس دا ایکچوئل ریزن کہ یہ انتخابی عمل سے پیچھے ہٹیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی بی کے الیکشن یہ ہار گئے بری طرح، 2 سیٹوں پہ آ گئے۔ اب اگر یہ کشمیر میں بھی ان کے 2 سیٹیں ہو جائیں گی تو پھر ظاہر ہے جو ان کا یہ سارا ایک بیانیہ ہے کہ ہم بڑے پاپولر ہیں وہ ختم ہو جائے گا، اس پاپولیرٹی کا جنازہ۔ شفیع جان صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے عفنان صاحب کی یا میری؟ اب ٹھیک ہے۔ اب جو پاپولیرٹی کا جو نیریٹو ہے اس کو بچانے کے لیے میرا خیال ہے یہ ان کی اسٹریٹجی یہ لے کے آئے ہیں، اور یہ میرا نہیں خیال اس کا کوئی ان کو فائدہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ الیکشن ہے، بغیر الیکشن کے بغیر حکومت کے کیسے آپ کسی مسئلے کو حل کریں گے؟ تو اس کے لیے
بالکل میرا خیال ہے کہ وہاں پہ الیکشن ہونے چاہیے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک تو ایشو ہے ٹائمنگ کا, دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ نے وہاں پر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا, آپ نے ہمارے انتخابی نشان ہم سے چھین لیے, پھر اس کے بعد چینج کرتے رہے, تو یہاں پر بھی آپ نے وہی سلسلہ کیا, تو ہم کیسے ہم لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ کس کو آپ نے ووٹ دینا ہے آخری دن میں اگر آپ چینج کر دیں گے؟ تو ان کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. بات اتنی سمپل سی نہیں ہے. جی بی کا الیکشن کا پورے عوام کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا وہاں. مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ میں جیت چکا ہوں, دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں جیت چکا ہوں. تو اس سے ظاہر ہے کہ عوام کو پتہ لگ رہا ہے کہ دونوں نہیں جیتے ہیں, بس جتوایا ہے. کس نے جتوایا ہے سب کو معلوم ہے. تو کمنٹ میں اپنا اوپینین ضرور دے, ہم اسے پڑھتے ہیں, اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جن کی پارٹی ہے MWM نے تو الیکشن لڑا ہے وہاں سے, اس کے ہاتھ کر لیتے نا یہ لاکھ. اگر یہ ان کی 2 منٹ کے لیے دلیل مان لیتے ہیں کہ ہم نے PDM سے کیا, اور وہ تو پتہ نہیں ان نون سی کوئی پارٹی تھی جس کا یہ نام لے رہے ہیں, میں تو جانتا بھی نہیں ہوں, لیکن MWM کو تو ہم جانتے ہیں. ایک آدھ سیٹ وہ نکال بھی لیتی ہے کبھی کبھی. تو یہ مطلب ان کی اپنی فیل اسٹریٹجی پچھلی والی بھی تھی, اور یہ اچھا کر رہے ہیں بوائے کاٹ کر کے, اور فیل ہو جائیں گے. یہ بوائے کاٹ کرنے سے آپ کی پاپولیرٹی کا نیریٹو نہیں بچے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. 13 میں سے 12 الیکشن آپ بائی الیکشن ہار گئے, GB کا الیکشن ہار گئے, اور کشمیر کا الیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے آپ ہار جائیں گے, تو اس لیے آپ بھاگ رہے ہیں. یہ ہے سارا معاملہ. بھاگ رہے ہیں آپ شفیع جان اس سچویشن سے, بجائے اس کے کہ کیونکہ آپ کی پارٹی کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ جی وہ سمبلز کی محتاج نہیں ہے اور پیپل نو ویئر ٹو ووٹ. تو پھر میں آپ کی دیکھیں سمبل کی محتاج تحریک انصاف نہیں ہے, بالکل میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. اور عفنان صاحب کو چاہیے کہ وہ ہمیں یہ نہ بتائے کہ ہم نے الائنس کس کے ساتھ کرنا ہے, وہ ہماری مرضی ہے ہم کس پارٹی کے ساتھ الائنس کرتے ہیں. ہم MWM کے ساتھ کرتے ہیں, ہم GB ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ کرتے ہیں, یہ ہمارا ثوابدید ہے. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے. دیکھیں اس وقت دیکھ لیں, اگر آپ پاپولیرٹی کی بات عفنان صاحب نے کی, تو پاپولیرٹی میں تو کوئی میچ نہیں ہے عمران خان صاحب کا, اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے ان کی قید کی. پاکستان میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جو ان کی پاپولیرٹی کو میچ کرے, نہ سیاسی قیادت میں نہ ویسی کوئی ایسی شخصیت پورے پاکستان کے اندر موجود ہے جو ان کی پاپولیرٹی کو چیلنج کر سکے. بات بڑی واضح ہے کہ نون لیگ کو ان کا ایک نیا وتیرہ بن گیا ہے کہ یہ اب انتخابی عمل میں جو ہے اکیلا دوڑنا چاہتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ فنشنگ لائن تک نہیں پہنچ پاتے. میرے بھائی نے بائی الیکشن کی بات کی, اس بائی الیکشن آپ کے سامنے ہے کہ کن حالات میں بائی الیکشن ہوئے, جس میں تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ تھا اس کے کاغذات پہلے جو چھینے جاتے تھے, پھر چھیننے کے بعد اس پہ اعتراضات ہوتے تھے, پھر ہائی کورٹ سے منظور ہوئے, پھر ہائی کورٹ سے منظور ہونے کے بعد ہمارا جو الیکشن مٹیریل ہے, پوسٹر ہے, جو جھنڈا ہے, وہ نہیں چھوڑا گیا. جہاں پہ ریلی ہوتی تھی پولیس پہنچ جاتی ہے, جہاں پہ ہم کارنر میٹنگ کرتے ہیں ہمارے یونین کونسل کے ورکر کے گھر کے اندر پولیس چلی جاتی ہے. تو وہ پنجاب کی اس سے ہٹ کے نا چلیے, یہ تو آپ کے اعتراضات ہیں. میرا سوال جو آپ سے تھا, جو پہلے بھی میں نے کیا تھا, وہ یہ ہے کہ اب گھر سے آواز اٹھ رہی ہے. یعنی کہ علیمہ خان اگر آپ کو کہہ رہی ہیں کہ جی وفاق کو 175 ارب نہ دیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ جنید اکبر کو بانی PTI نے کہا تھا کہ KP میں تنظیم سازی کریں, اس کا اسٹیٹس اس وقت کیا ہے. تو سوال تو اٹھا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب پریشر ڈالنے کا وقت آ گیا ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ وہ باہر آئیں گے, نہ مزاحمت ہوگی. تو اس پہ آپ کا جواب بالکل تنظیم سے ہی تحریکی آگے بڑھتی ہے. تنظیم ہوگی گراؤنڈ پہ تو آپ کی اس سے ایک مومنٹم آپ گین کرتے ہیں. جنید اکبر خان صاحب تنظیموں پہ لگے ہوئے ہیں, تقریباً ہم 60-70% تنظیمیں تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں, ریجنز لگ چکے ہیں, ریجن کے نیچے ڈسٹرکٹس بھی لگ رہے ہیں. دیکھیے بالکل اس وقت اگر ایک ملاقات ہوگی, وہ ملاقات جس کی بھی ہوگی, ایک نیا بیانیہ کچھ دنوں پہلے بنایا جا رہا تھا کہ فلانے کو اجازت ہے, فلانے کو اجازت ہے, لیکن ملاقات کے لیے نہیں جا رہے. وہ بیانیہ بھی ان کا جو ہے دم توڑ گیا, کیونکہ نورین صاحبہ جو ہے پچھلے منگل کو جب اڈیالہ پہنچی ٹائم سے پہلے آ گئی, اور ہم سب وہاں پہ موجود تھے, اور ہم نے جیل حکام سے کہا کہ نورین صاحبہ اس وقت باہر موجود ہیں, اگر آپ نے ملاقات کروانی ہے, ان کی ملاقات طے ہے, تو آپ اندر ان کو لے جائے جیل کے اندر. جیل حکام ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کا میسج جو ہے ہم اندر پہنچاتے ہیں, اور وہاں سے جو میسج آئے گا ہم آپ کو کنوے کر دیتے ہیں. 9:30 بجے تک رات تک ہم وہاں پہ موجود تھے, ہمیں کوئی رپلائی بیک نہیں ملا. پھر بیرسٹر سیف کی بات ہو رہی تھی, ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی. تو ملاقات تو انہوں نے نہیں کروانی. یہ ایک نیا کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں کہ ہمارے صفوں میں ہی یہ چاہتے ہیں کہ آوازیں بلند ہو, لیکن ایسا نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں نورین بی بی ہو, بیرسٹر سیف ہو, جس کی بھی اس وقت ملاقات پاسبل ہو اس کو ملاقات کرنی چاہیے. عمران خان اور بیرسٹر سیف باہر آ کے جو بات کریں گی,
کریں گے تو اس پہ آپ کو مان لیں گے, منو تسلیم کر لیں گے کہ بھائی وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کہ اگر سہیل آفریدی کو گھر بھیج دیا جائے تو آپ مان لیں گے کہ بیرسٹر صاحب نے کہا ہے, چونکہ خان صاحب نے کہا تو ہم مان لیں گے. سہیل آفریدی کو کیوں گھر بھیجیں گے؟ میں ایسی وجہ ہے کہ سہیل آفریدی کو گھر بھیجیں گے؟ نہیں, آپ ایزیوم کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ آپ اس کو گھر بھیج رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی دیٹس دی کوسچن, انہوں نے ایسا کیا کیا ہے, انہوں نے ایسا کیا کیا ہے, یہ سوال میں نہیں اٹھا رہا. دیکھیں عمران خان صاحب کا اعتماد نہیں, سب نہیں اٹھا رہے, یہ کچھ دنوں سے میڈیا ہی اٹھا رہا ہے, وہ بڑے کمفرٹیبل زون میں ہیں. عمران خان صاحب کا کمپلیٹ اعتماد ان کو حاصل ہے, وہ خان صاحب کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ ہے. بجٹ سے پہلے بھی آپ سب کہتے تھے کہ 40 ایم پی ایز ہے, 30 ایم پی ایز ہے, پھر آپ نے بجٹ میں دیکھ لیا کہ تمام ووٹ ہمیں پورے کے پورے ووٹ پڑے, تو تمام ایم پی ایز ان کی لیڈرشپ میں متحد ہے, ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, وہ اوپننگ بیٹسمین ہے, وہ کمپلیٹلی اعتماد خان صاحب 36 ہفتوں میں ایک ملاقات. تو جی آپ کچھ, میں بس یہی کہہ رہا تھا کہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ ہمیں کیمپین جی بی میں نہیں کرنے دی گئی, تو وہ گور خان اور شاہد خٹک صاحب کی ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ گئے تھے شروع میں کچھ مسئلہ, شاہد خٹک صاحب کو سر ڈیپورٹ کیا گیا, جنید اکبر صاحب کو, اور شاہد خٹک صاحب کا وہ شروع میں ہوا تھا پھر جانے دیا تھا ان کو. جی شاہد خٹک صاحب کا تو یہ حال تھا کہ وہ نہیں, شاہد خٹک کو ڈیپورٹ کیا گیا تھا. اس کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا, آپ دیکھ لیجیے گا, وہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے نہیں سر 2-3 دن وہاں رہے ہیں, میں بالکل, تو بات یہ ہے کہ میری گزارش تو سن لیں شفیع جان, سننے دیں. جی پلیز. دیکھیں دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جی ہماری ثوابدید ہے, بالکل آپ کی ثوابدید ہے, میں آپ کی ثوابدید کو تو چیلنج کر ہی نہیں سکتا, نہ کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو اسٹریٹجی تھی وہ فیل ہو گئی نا الیکشن کی. آپ جس جماعت کے پاس چلے گئے, آپ کو اس کی جگہ کسی اور کے پاس جاتے تو شاید فیل نہ ہوتی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن میں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, یہ بتائیں نا کہ وہ جو یہ والی بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ان کے لوگ وہاں پہ تقریریں کر رہے تھے اور وہاں پہ سب کچھ چل رہا تھا. ایگزیکٹلی الیکشن ڈے کے اوپر کیا ہوا, کیا کوئی آپ نے کوئی ویڈیو موجود ہے جس کے اندر کوئی ٹھپے لگ رہے ہوں, کوئی ویڈیو, کوئی ایویڈنس موجود ہے فارم 47 فارم 45 کے مس میچ کا, کوئی ایویڈنس دیں نا آپ. ہوائی کے اوپر تو نہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے. تو یہ اس لیے میں اس بات کو کہ یہ جی بی کے الیکشن میں, حالانکہ ہم تو جی بی کے الیکشن جیتے بھی نہیں ہیں, ہم تو سیکنڈ نمبر پہ آئے ہیں. ہاں جی. اس کے باوجود میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ الیکشن بالکل ٹھیک ہوا ہے. جو بائی الیکشن ہوا تھا اس سے پہلے 13 سیٹوں پہ, وہ بالکل ٹھیک ہوا, جس میں 12 سیٹیں مسلم لیگ نون جیتی, زیادہ تر پنجاب میں تھی. تو یہ جو پاپولیرٹی کی جو ساری کہانی ہے نا, وہ اب آپ کی اس طرح نہیں چلے گی جس طرح آپ پہلے چلاتے تھے کہ جی ہم بڑے پاپولر. اگر آپ واقعی اتنے پاپولر تھے تو آپ جیت جاتے. آپ تو کہتے تھے کہ ہمارا جو ہے وہ نشان نہ ہو تب بھی ہم جیت جائیں گے, تو پھر کیوں نہیں جیتے آپ؟ اور یہ کشمیر کے الیکشن سے بھاگنا جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ صرف ان کی پاپولیرٹی گر رہی ہے, ان کا جو ہے ان کا بیانیہ بھی پٹ گیا. ویڈیو میں جو بات ہوئی وہ تو آپ سب نے سن لی, اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح حالات چل رہی ہے یہ کسی کے حق میں نہیں ہے, نہ تحریک انصاف کے اور نہ مسلم لیگ PPP کے, کسی کے حق میں نہیں ہے. یہ صرف ان لوگوں کے حق میں ہے جو چند لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے لیے پورے ملک کا نظام جو ہے وہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے کچھ نہیں ہوگا, بس ملک کی بربادی ہوگی. کوئی پارٹی اس سے مضبوط نہیں ہو سکتا, نہ مسلم لیگ مضبوط ہو سکتی ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی. تو برائے مہربانی وہ کام کرے, وہ قوانین بنائیے, وہ بلز بنائیے جو عوام کے فائدے میں ہو اور آپ کے لیے بھی مستقل ایک فائدہ ہو. اگر آپ عارضی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یہ عوام کا جو سمندر ہے ایک دن وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور آپ کو بھی لے ڈوبے گا. جس طرح 2013 کے بعد نواز شریف کو برباد کیا تھا, ایک دفعہ پھر بھی آ سکتے ہیں. اس وقت عمران خان جیل میں ہے تو اسے بھی جیل تک پہنچایا ہے. یہ جو عوامی سمندر ہے اس کا جو سونامی ہے وہ رکنے والا نہیں ہے. وہ اب جو موجودہ لوگ ہیں ان کے اوپر بھی آنے والے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ایک بیچ کا راستہ, درمیان کا راستہ ڈھونڈ لے, اس پر چلے اور سارے عوام کو اکٹھے کرے, سارے پارٹیوں کو اکٹھے کر کے, تو پھر یہ عوام کے حق میں ہوگا, یہ بہتر ہوگا, سب کے حق میں ہوگا. تو پاکستان کے بھی حق میں ہوگا. ہم فورن پالیسی بھی بہتر بنا سکتے ہیں, اس وقت کافی بہتر ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی مشکلات نہیں ہے. ملک کے اندر بہت ہی مشکلات ہیں. لوگ مہنگائی سے تنگ آ گئی ہے, لوگ ان روز کے جو جھوٹے بیانیے ہیں ان سے تنگ آ گئی ہے. کوئی بات نہیں کر سکتا میڈیا پر, تو ان سب سے لوگ تنگ آ گئے ہیں.
تو اس کے لیے آزادی ہونی چاہیے، آزادی رائے کا احترام ہونا چاہیے۔ پاکستان میں اس وقت نہ آزادی ہے نہ آزادی رائے ہے، تو آزادی رائے کے لیے آپ سب کو مل کر ایک ایسا قانون بنانی چاہیے جس میں عوام ایک احترام کے دائرے میں رہ کر اپنی بات کر سکے۔ اگر ہم احترام بھول جاتے ہیں ایک دوسرے کا تو پھر یہ نہیں چلے گا، اس سے نفرت اور بڑھیں گے۔ پہلے سے ہم قوموں، نسلوں اور مذہب کے فرقوں میں بٹ چکے ہیں، ہم میں بہت ہی اختلاف ہے۔ اب اگر ہم پورے پاکستان کو دیکھیں، پھر جتنے بھی صوبے ہیں اس کو دیکھیں، پہلے تو وہ قومیت، رنگ اور نسل میں بٹ چکے ہیں، اب وہ فرقہ واریت میں بھی بٹ چکے ہیں۔ ہر صوبے کا اپنا ایک فرقہ ہے، اکثریت اپنا ایک فرقہ رکھتے ہیں، تو پھر اس سے مشکلات بڑھ رہا ہے۔ اس سے پاکستان کے اکانومی کے لیے، پاکستان کی سوورنٹی کے لیے، پاکستان میں امن کے لیے بھی مشکلات بڑھ رہے ہیں۔ کشمیر میں جو ہو رہا ہے یہ بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ کشمیریوں کی بات سننی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے پاس حق ہے، آزادی رائے ہے۔ اگر وہ سیٹیں نہیں چاہتے جو مہاجرین کے لیے ہے تو ختم کر دو، اس میں کیا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔